جواب شکوہ کا 10واں بند۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، آسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند کا قافیہ ہے جانے، پیمانے، افسانے اور خانے۔ یہ پہلے 4 مصروں کا قافیہ ہے، جبکہ سے اس کا ردیف ہے، اور دوسرے آخری 2 مصروں کا جو قافیہ ہے وہ سہارا اور ستارہ، جبکہ ردیف تو ہے۔ اس بند میں ایک تو صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت مرات النظیر سے مراد کلام میں ایسی خوبی کا استعمال، ایسی صنعت کا استعمال کہ ایک شے کی نسبت سے دوسری اشیاء لائی جائیں۔ اب نشے کی نسبت سے میں اور پیمانہ، شراب اور وہ آلہ جس میں شراب پی جاتی ہے یا پیش کی جاتی ہے، تو صنعت مرات النظیر کہ وہ صنعت کلام میں ایسی صورت کہ ایک لفظ کی نسبت سے دوسرے الفاظ لائے جائیں کہ نشہ کی نسبت سے میں اور پیمانے کا استعمال کیا گیا۔ دوسرا اس میں صنعت طباق کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت طباق کہ کلام میں ایسے 2 الفاظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی کہ متضاد الفاظ کو کلام میں استعمال کرنا۔ کعبہ اور صنم خانہ یہ دونوں آپس میں متضاد الفاظ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صنعت طباق کہ کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبہ اور صنم خانہ یہ دونوں آپس میں متضاد الفاظ ہیں، تو اصطلاحات شعر و شاعری کی روح سے کلام میں ایسی کیفیت پیدا کرنا یا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو آپس میں متضاد ہو، صنعت طباق کہلاتے ہیں۔ جبکہ اگر الفاظ آپس میں متناسب ہو، یعنی کہ تناسب رکھنے والے ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت مرات النظیر۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران، مٹ جانا ختم ہونا، کہ ایران کے مٹ جانے سے تو ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تو سے مراد یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ اشارہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں ایران کے مٹ جانے سے یا سلطنت ایران کے خاتمے سے مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ شراب کے نشے کا تعلق شراب کے پیمانے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ شراب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا تعلق کسی زمینی قیود یا زمینی حدود کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو امت مسلمہ کیا ہے کہ جہاں بھی عقیدہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ ایک ہی قوم، ایک ہی ملت تصور کی جائیں گے۔ ان کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید یا رنگ و نسل یا زبان کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو صرف ایران کے ختم ہو جانے سے، ایک مملکت ایران یا سلطنت ایران کے مٹ جانے سے مسلمان دنیا کے نقشے سے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ نشے کا تعلق شراب کے ساتھ ہے، اس پیمانے کے ساتھ نہیں کہ جس میں شراب دی جاتی ہے۔ اگر اس پیمانے میں کوئی بندہ بالفرض محال دودھ پی لے تو کیا اس پر اس کا نشہ چڑھتا ہے؟ یا سادہ پانی پی لے تو کیا اس پر شراب کا نشہ چڑھتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نشے کا تعلق پیمانے کے ساتھ نہیں، نشے کا تعلق میں کے ساتھ ہے، شراب کے ساتھ ہے۔ اب آپ جس بھی کاسے میں، جس بھی پیالے میں یا جس بھی پیمانے میں شراب پیئیں گے آپ کو نشہ چڑھے گا، لیکن اگر شراب کے لیے مختص پیمانے میں کوئی سادہ پانی یا کوئی اور
جو مشروب ہے وہ پی لے تو اس پر شراب کا نشہ نہیں چڑھتا۔ اس لیے اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے کہ اے مسلمان صرف مملکت ایران کے خاتمے سے تیرا یعنی مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا ظاہر یورش حملہ تاتار منگول قبیلہ، کہ تاتار منگولوں کا ایک قبیلہ، اور بعد میں یہی نام تمام منگول کے قبائل کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس میں چنگیز خان کا قبیلہ بھی شامل ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو تاتاریوں نے یا منگولوں نے مسلمان سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بالخصوص چنگیز خان کہ جس نے 84 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا تھا، جس کا شوق تھا انسانوں کے کھوپڑیوں سے مینار بنانے کا، اور اس مقصد کی خاطر انہوں نے 84 لاکھ انسانوں کا خون کیا تھا۔ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے ریاستی تھی یا بڑے بڑے شہر تھے ان کو تتاریوں نے تاراج کیا، لیکن بعد میں یہی تتار حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور دین اسلام کے محافظ بن گئے، اور انہوں نے جو جس سلطنت کی بنیاد رکھی وہی سلطنت آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنی۔ ہے آیا یورش تتار کے افسانے سے کہ یہ بات تو ظاہر ہے تتاریوں کے حملوں سے کہ تتاری کیا تھے؟ مسلمان دشمن تھے، اسلام دشمن تھے، جنہوں نے اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کرم ہوا تو یہی تتار حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کے محافظ بن گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یوں محافظ مل گئے، نگہبان مل گئے خانہ کعبہ کو بت کدے سے، یعنی کہ پھر اسلام کے تحفظ حاصل ہوا کس سے؟ غیر مسلموں کہ غیر مسلم جو تھے، تاتار جو تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو تحفظ حاصل ہوا۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ پاسباں مل گئے، یعنی محافظ یا نگہبان مل گئے کعبے کو، خانہ کعبہ کو صنم خانے سے یا بت کدے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کہ مسلمان کہ حق کا سہارا اس دور میں صرف تو ہی ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کہ یہ جو ڈوبتی ناؤ ہے حق کا، اس کا واحد سہارا کیا ہے؟ اے مسلمان تم ہی ہو۔ عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ ہے، کہ یہ زمانہ ایک تاریک رات کی مانند ہے اور اس میں ایک مدھم سا چمکتا ہوا ستارہ ہے مسلمان تم ہی ہو، کہ یہ دنیا کیا، یہ وقت، یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ ایک تاریک رات کی مانند ہے اور اس میں ایک دھندلا سا ستارہ، ایک روشنی کی امید کی کرن جو نظر آ رہی ہے، وہ اے مسلمانوں وہ تم ہی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند میں اقبال لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے اس کا فکری جائزہ پیش کیا تھا جواب شکوہ کا، وہاں ہم نے ایک بات کی تھی کہ پر امید مستقبل کا ایک خبر جو ہے وہ مسلمانوں کو اس جواب شکوہ میں دی گئی ہے۔ تو یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پر امید مستقبل کا، کہ مسلمانوں کہ تمہارے ذہنوں میں جو یہ بات ہے کہ اگر سلطنت ایران کا خاتمہ ہوا تو دنیا کے نقشے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، حق کا دنیا کے نقشے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھو کہ نشے کا تعلق شراب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پیمانے کے ساتھ نہیں۔ اسلام کا تعلق زمان و مکان کی قیود کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس عقیدے پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، کسی سلطنت کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو تاتاریوں کے قصے مل جائیں گے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی سخت مخالفت کی اور اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اپنے کرم سے حلقہ اسلام میں داخل فرمایا، اور پھر یہی تاتار جو سخت اسلام دشمن تھے وہ اسلام کے محافظ بن گئے۔ یوں صنم قدیس سے خانہ کعبہ کو نگہبان یا محافظ مل گئے کہ یہ مسلمان حق کی ناؤ کا،
حق کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کا اگر اس دور میں کوئی سہارا ہے، واحد سہارا، تو وہ تم ہی ہو۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے کہ اے مسلمان، تو ہی کشتی حق کا واحد سہارا ہے۔ یہ زمانہ ایک تاریک رات کی مانند ہے، اس میں اگر روشنی کی کوئی کرن، کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ دھندلا ستارہ تم ہی ہو۔